تو ایسی کیا وجہ ہے ہماری سستی کی کہ ہم نماز جو ہے نہیں پڑھتے، لوگ نماز چھوڑ گئے ہیں؟ تو کیا ان کو نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ؟ سب سے بڑی وجوہات میں سے جو بڑی وجہ وہ یہی ہے جی کہ آپ ان لوگوں کو دیکھ لیں کہ ان کا نفاق وہ حد درجے کو پہنچ چکا ہے حد درجے۔ کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے دور میں جو جن لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی تو انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی تھی، تو آج جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ کافر ہے، تو جو بندہ نماز نہیں پڑھتا یہ بھی بات ہے ہوگی کہ وہ بندہ بھی کافر ہے۔ تو ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے جب وہ بندہ اسلام سے ہٹ گیا ہے؟ کہ ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ ہمت ہار جائے کہ چلو ایک بار کہہ دیا، دو بار کہہ دیا، نہیں، ہم نے صرف حجت نہیں بنانی ایک بندے پہ کہ ہم نے حجت پیش کر دی جی چلو بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو کتنی افسوس کی بات ہے جو جس رب العالمین نے ہمیں پیدا کی اس کے اتنے احسانات ہیں۔ ابلیس نے تو ایک سجدہ سے جو انکار کیا تھا، اصل میں تو اللہ کی توحید اللہ کا حکم ہے نا، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہی اللہ کی توحید ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، بلا رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کی طرف آؤ، ہماری طرف کامیابی ہے، اور شیورٹی کوئی نہیں دیتا، لیکن اسلام میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، کہ یہی صحیح کامیابی۔ اب اس حوالے سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ جو نماز ہم نے پڑھنی ہے تو ایک بندہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا، تو کیا وہ نماز قائم کرنے میں آئے گا یا با جماعت نماز وہ قائم میں آتا ہے؟ قائم کا یہ آپ کا جو سوال ہے اس کی بنیاد آپ ذرا سمجھ لیں۔ قائم جو ہے میرے علم کے مطابق دو چیزوں کا نام ہے جی۔ وہ اکثر ہم سنتے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی وہ قرآن پاک میں دکھاؤ کہاں پہ لکھا نماز ادا کرو، نماز قرآن میں تو لکھا قائم کرو، قائم کرو، ادا کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ تو اس کے دو چیزیں آپ یاد رکھ لیں۔ نمبر ایک، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ قائم کرو۔ جب ہم مسجد میں آتے ہیں نماز ادا کرنے کے لیے، نماز میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اور اسی طرح پھر جو واسطے وسیلے والے لوگ ہیں، جب ہم قومے میں جاتے ہیں رکوع کے بعد قومے میں آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی۔ ادھر سب کیا کہہ رہے ہیں؟ ڈائریکٹ سن رہے ہیں وہ۔ ایاک نعبد وایاک نستعین، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی نماز ایک ہمارا پریکٹیکل ہے، اس میں ہم اقرار کریں کہ ہم کیا ہیں۔ اللہ اکبر سے شروع ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یا اللہ تو بہت بلند ہے، تیری بہت زیادہ تعریف ہے، تو اپنی تعریفوں کے ساتھ بہت زیادہ بلند ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، یہ سارے مختصر۔ اسی طرح سورہ فاتحہ، تو پھر قل هو اللہ احد، بالکل، اس میں پھر مزید توحید آ جاتی ہے۔ پھر رکوع میں گیا سبحان ربی العظیم، عظمت والا میرا رب اور پاک بھی ہے۔ اور پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، ربنا ولک الحمد، پھر اللہ کی تعریف۔ پھر وہ گیا سجدے میں، پھر ادھر کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، میں تو بالکل گر گیا ہوں، وہ بہت بلند ہے بالکل۔ پھر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ، یہ ساری۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ آپ نے جو کچھ نماز میں پڑھا ہے، جو ادا کیا، جو الفاظ پڑھے ہیں، ان کے اوپر قائم رہنا ہے اپنے۔ یہ ہے واقیم الصلاۃ، یہ ہے اقیم الصلاۃ، کہ اس کے اوپر قائم رہنا ہے، کہ جو آپ نے مسجد میں نماز کے دوران جو آپ نے الفاظ بولے ہیں، استعمال کیے ہیں، پڑھے ہیں، انہی کے اوپر رہنا ہے۔ اچھا حافظ صاحب، آپ نے بڑی یہ نئی بات مجھے پتہ چلی اور میرے علم میں بھی اضافہ ہوا۔ میں تو یہی سمجھتا رہا تھا کہ یہ جو با جماعت پڑھتے ہیں یہ اقیم الصلاۃ، تو آپ نے کہا کہ اس کے جو تقاضے کے اوپر قائم رہنا، یہ نماز کا قائم کرنا۔ اچھا حافظ صاحب، جو نماز ہے یہ اللہ کی عبادت ہے، حمد و ثنا ہے، اللہ کے ساتھ ایک قسم کا جو ہے نا یہ راز و نیاز بھی ہے، اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں نا نماز میں۔ تو اس حوالے سے میرا ایک اور بھی سوال ہے کہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے جب نماز فرض ہوئی ہے اس کے بعد نماز تو عربی زبان میں، تو کیا ہم نماز کسی اور زبان میں ادا کر سکتے ہیں جیسے کہ ہماری زبان اردو ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بتائے ہیں نا جی، ان کے علاوہ چاہے کوئی عربی زبان کا بھی لفظ ہو نا، وہ بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک مثال ہے، ہم نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، جی۔ اچھا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے اللہ اجل، اس کا بھی معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ ایک لفظ ہے اللہ اعظم، اس کا بھی معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔
تو ہم اللہ اکبر کی بجائے یہ پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. چہ جا کے ہم اپنی زبان میں پڑھنا شروع کر دیں نہیں ہوگی. اس کی ایک مثال ہے، بخاری شریف میں غالباً 6317 نمبر حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کو نا ایک دعا یاد کروائی کہ رات کو جب آپ نے سونا ہے نا تو آپ کی سب سے جو آخری دعا ہو پڑھنے والی وہ آپ یہ پڑھیں، اس کے بعد کوئی بات نہ کرے، آپ سو جائیں. تو اگر آپ کو رات کو موت بھی آ جائے تو آپ فطرت اسلام پہ فوت ہو جائیں گے. وہ الفاظ کیا ہے؟ اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رہبۃ ورغبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. تو صحابی رسول فرمانے لگے اللہ کے رسول میں پڑھ دوں وبی رسولک الذی ارسلت؟ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے تجھے کہا وبی نبیک الذی ارسلت، حالانکہ رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں. بالکل. آپ نے فرمایا میں نے تجھے پڑھایا ہے وبی نبیک الذی ارسلت، تو نے یہی پڑھنا ہے، وبی رسولک الذی نہیں پڑھنا. تو کیا ثابت ہوا؟ جو الفاظ اللہ کے رسول نے سکھلائے ہیں وہی پڑھنے ہیں، اس کے آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. کوئی عربی دان اپنی زبان میں شروع ہو جائے نہیں، جو اللہ کے رسول نے الفاظ پڑھے ہیں نا، جو آپ نے پڑھائے ہیں، جو آپ نے بتائے ہیں، جو صحابہ کرام نے سنے ہیں، امت تک پہنچائے ہیں، وہی ہم نے پڑھنے ہیں. جی. مطلب سب کوئی نماز میں سجدہ کی حالت میں یا جیسے آپ نے کہا الفاظ تو وہی ادا کرنے ہیں، جیسے سبحان ربی الاعلیٰ ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھنا ہے. احادیث میں اس سے اور بھی وابی حمدی کے بھی الفاظ آتے ہیں، لیکن سجدے کی حالت میں ہم اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو عربی میں کوئی اور سجدے میں دعا نہیں کر سکتے؟ مطلب ایک تو ہم چیز ادا کر رہے ہیں جو سبحان ربی الاعلیٰ، لیکن دعا نہیں پڑھ سکتے کوئی عربی زبان کے اندر ہی؟ عربی زبان کے اندر اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ اللہ کے رسول کا ایک حکم ہے نا کہ آپ تشہد کی حالت میں چلے جائیں، تشہد کی حالت میں چلے جائیں، درود پاک کے بعد آپ کو جو دعائیں آتی ہیں، جتنی آتی ہیں عربی میں، عربی زبان میں جو بھی دعائیں آتی ہیں جتنی بھی آتی ہیں وہ ساری پڑھ دیں. اچھا، اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر زبان جانتی ہے، تو اس جگہ پہ ہم اردو میں، باقی نماز تو ہے اردو زبان میں، تو کوئی دعا نہیں مانگ سکتے. جو نماز کی حالت میں دعا کرنی وہ عربی میں کرنی ہے، عربی میں کرنی. لیکن ہم دل میں تو دعا مانگ سکتے ہیں نا، جو ہمارے دل میں ہمیں بذات الصدور. بالکل. جو آپ دعا کر رہے ہیں نا، جو آپ چاہ رہے ہیں، دعا کچھ اور پڑھے جا رہے ہیں، چاہیے آپ کو کچھ اور. بالکل. اللہ رب العالمین آپ کو وہی دے گا جو آپ کو چاہیے. ہاں، دعا آپ جو مرضی کرتے رہے. بالکل. اچھا ابھی صاحب یہ ہے کہ اپنی جو گھر والے جو ہیں ان کی اولاد، خود آدمی، میں اکثر آدمی میں نے دیکھے جو خود تو نمازی ہوتے ہیں لیکن وہ ان کی اولاد نمازی نہیں ہوتی، تو کیا ان کا وبال ان پہ آئے گا؟ اس میں دو شکلیں ہیں. نمبر 1، ان پہ وبال آئے گا. نمبر 2، ان پہ وبال نہیں آئے گا. آئے گا کیسے؟ مطلب جیسے وہ مشہور زمانہ کے اختلاف ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ایک کا موقف ہے کہ جب آدمی فوت ہوتا ہے تو وفات کے بعد جو لواحقین ہیں، اگر وہ نوحہ، سینہ کو بھی اور اونچی اونچی آواز ہے، جس طرح ہماری زبان میں کہتے ہیں رون پٹن لگ پہ، بالکل، ہاں جی، پیٹکا پہ گیا، وہ جی کہاری دا مرنا ہو گیا، اونچی اونچی آواز نہ رونا. اگر تو مرنے والا، فوت ہونے والا اس بات پہ کبھی روکتا ہی نہیں تھا، خوش تھا، تو پھر تو اس کے مرنے پہ اس کو عذاب ہوگا. اگر تو وہ خوش نہیں تھا، لوگوں کو روکتا تھا، پھر مرنے والے کو کوئی عذاب نہیں ہوگا کسی قسم کا، جو مرضی پیچھے کرتے رہے. اسی طرح سیم اس میں بھی ہوگا کہ جو والدین اپنی اولاد پہ کوشش کرتے ہیں، ان کو سمجھاتے ہیں، جی، ان کو بار بار اس کام پہ لگاتے ہیں، اس کے باوجود اولاد نافرمان ہوتی ہے، تو اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. میں نے جتنی انسان میں طاقت ہے اتنی اس میں، اتنی اس کے اوپر اس کو تکلیف کا جانا مکلف بنایا ہے، اتنی تکلیف کا مکلف بنایا ہے. تو جو ماں باپ کوشش نہیں کرتے، خود نماز پڑھتے ہیں، اولاد کو نہیں لگاتے اس کام پہ، ان پہ وبال ضرور ہوگا، وبال ہوگا بھی اور وبال نہیں بھی ہوگا. اچھا ابھی صاحب یہ ہے کہ
ایک بندہ، یہ بھی بات آپ نے بتا دی کہ وبال بھی ہوگا، لیکن اگر ایک بندہ جو ہے وہ بے نمازی ہے، اور ہم نے یہ احادیث سے بھی ثابت کیا اور قرآن سے بھی کہ وہ کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، بس بظاہر ہمارے ملک کے آئین کے حساب سے تو وہ اپنے ساتھ مسلمان نکھوا رہا ہے، تو ایسے بندہ جب وفات پا جاتا ہے تو اس کے حق میں دعائے مغفرت جو ہے، کیا وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ کی اس میں کیا رائے؟ جیسے جنازہ بے نمازی بھی فوت ہوا ہے تو ہم اس کا جنازہ تو پڑھتے ہی ہیں۔ سورہ توبہ ہے اور 11واں پارہ ہے، اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں فرمایا ما کان للنبی ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ کسی مشرک کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا یہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں 2 نبیوں کو مخاطب کیا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کہا تھا میں اپنے باپ آزر کے لیے دعا کروں گا، اور دوسرے ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے چچا کے لیے کہا تھا کہ میں دعا کروں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا تھا؟ مشرک کے لیے دعا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، کرو گے تو تمہارے اپنے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بالکل۔ تو جب ہم اصل میں عربی دعائیں یاد کرنے کا جو مین مقصد ہے نا، جو مشن ہے، جو ہونا چاہیے، جو ہماری ترجیحات میں ہونا چاہیے، اتنے لمبے لمبے گانے، لمبی لمبی غزلیں یاد ہو جاتی ہیں تو چھوٹی چھوٹی دعائیں نہیں یاد ہو سکتی۔ جی بالکل۔ عربی زبان میں دعا کرنے کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوگا کہ آپ کی دعا میں سے مشرک خود بخود جھڑتا چلا جائے گا، آپ دعا کرتے چلے جائیں گے، مشرک بیچ میں سے جھڑتے چلے جائیں گے۔ آپ کی دعا صرف مومن کے لیے ہوگی، مسلمان کے لیے ہوگی، مواحد کے لیے ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہوگی، مشرک کے لیے نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی۔ اگر آپ مشرک کے لیے نام لے کے تو کر رہے ہیں، ہمارا پھر کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ آپ نے تو یہ بتا دیا، لیکن اجتماعی طور پہ دعا کریں کہ اللہ جو لوگ مومن تھے، مسلمان تھے، چاہے ہمارے قریبی تھے، چاہے وہ دور والے تھے، تو ان سب چاہے کی وہ ہمارے مغفرت۔ محلے دار تھے، مومن تھے، مسلمان تھے، مواحد تھے، متقی تھے، یا اللہ ان کو معاف فرما۔ معاف تو مشرک، منافق، یہ سب جھڑ جائیں گے، جھڑ جائیں سب ختم، چاہے وہ ہمارے اپنے قریبی، چاہے ہمارا وہ باپ ہو، چاہے وہ ہماری ماں ہو، چاہے وہ ہمارا بھائی ہو، کوئی بھی، وہ سب جھڑ جائیں گے۔ جھڑ جائیں گے۔ اچھا حافظ صاحب، یہ تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت بتایا۔ جیسے اب رمضان کا مہینہ ہے تو اکثر لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ رمضان کے ماہ میں تو لوگ نماز کی طرف جاتے ہیں، قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد جو ہے یہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کو اپنی طرف سے کیا معاذ اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں پنجابی چ گل دساں، پنجابی میں بتا دیں۔ رب کعبہ دی قسم ہے، اللہ پاک دی مینوں قسم ہے، مینوں پیدا کرنے والے دی قسم ہے، سانو نظر آਉਂدا ہے رمضان شریف چ شیطان بنیا ہوا ہے۔ جی جی بالکل۔ اور جب ہی رمضان ختم ہوندا ہے سانو پتہ لگ جاندا ہے شیطان کھل گیا، کھل گیا ہے، اے شیطان دے بیلی آئے سن، شیطان دے نال ہی چلے گئے۔ چلے گئے۔ اچھا یہ اس کا یہی جواب جی، ہے۔ یہ کچھ لوگ تو ٹھیک ہے، وہ شیطان پکڑا گیا اور شروع ہو گئے، تو کچھ لوگ تو جو ہے وہ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ اچھا ایک میرا یہ بھی سوال ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ شیطان جکڑے گئے ہیں تو ابلیس نے تو مہلت مانگی تھی، تو یہ پھر کس کھاتے میں آئے گی؟ اللہ رب العالمین نے ابلیس کو اور جو شریر قسم کے بڑے بڑے اس کے چیلے ہیں، جنات ہیں، جی ان کو تو جگڑ دیا جاتا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے، یہ پنجابی میں جسے شتونگڑے کہتے ہیں۔ سپونگڑے کہہ لو، جی جی بالکل، نکلے کے سپونگڑے، شتونگڑے، شرنائیاں، چوہے، بالکل یہ چھوٹے ہوندے نے، یہ نہیں بننے جاندے، بالکل بالکل، یہ قید نہیں ہوتے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہیں نا، یہ وہ والی کاروائی ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی، بالکل۔ اور یہ جو بے نمازی ہیں، یہ ان کے ساتھ عہد کر کے آتے ہیں کہ بے شک رمضان آ گیا لیکن ہم آپ کے ساتھ پکے ہیں، بالکل اللہ کے وہ ساتھ نہیں ہیں۔ پہلے پارے میں ہے نا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ بالکل، جب اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں تمہارے ساتھ، حالانکہ ہوتے وہ کن کے ساتھ ہے؟ شیاطین کے ساتھ، شیاطین کے ساتھ۔ اچھا حافظ صاحب، رمضان کا مہینہ ہے تو رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا کہ روزے فرض ہیں تم پہ جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ جو سفر میں ہو یا مریض ہو اور دودھ پلانے والی جو ہے عورت جو ہے، اس کو بھی ایک قسم کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رخصت ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ
نماز کی کون سی ایسی حالتیں ہیں کہ جن حالت میں نماز معاف ہے کہ نماز بالکل ہی نہیں معاف؟ نماز بالکل بھی معاف نہیں ہے، نماز بالکل بھی معاف نہیں ہے، ترمیم ضرور ہے، معاف نہیں ہے۔ یہ ایک آدمی ہے وہ اس حالت میں اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے نا، وہ میں آپ کو ترمیم کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لیں، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں کے ساتھ پڑھ لیں۔ آپ سفر میں جا رہے ہیں، 4 کی بجائے 2 پڑھ لیں۔ آپ کسی جنگ میں ہیں، آپ 1 رکعت پڑھ لیں۔ مزید غمسان کی جنگ ہے، چلتے پھرتے دوڑتے ایک سجدہ ہی کر لیں، اللہ رب العالمین لکھوا دے گا کہ آپ نے پوری نماز پڑھی ہے۔ ترمیم ضرور ہے لیکن معافی نہیں ہے، معافی نہیں ہے۔ یہ اتنا اہمیت والا معاملہ ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ایک بندہ بے نمازی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت دی ہے، اب وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، تو رمضان ہی ہے، تو رمضان کے حوالے سے بھی ایک اور چیز مشہور ہے کہ جمعۃ الوداع کے اوپر وہ ایک قضائے عمری مشہور ہے کہ سارے جب زندگی کی جو نمازیں قضا ہیں نا، وہ کوئی رکعتیں پڑھتے ہیں تو اس سے وہ قضائے عمری ہو جاتی۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ پہلے نماز چھوڑتا تھا، اب نماز پڑھنے لگ گیا، تو کیا وہ ہر نماز کے ساتھ قضا دے گا، یا اسی طرح جیسے ایک بندہ کافر ہے اور اب اسلام کی طرف آیا تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا پھر اس کو یہ قضائے عمری دینی پڑے گی جیسے کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے؟ بات یہ ہے، قضائے عمری والا ایک ڈرامہ ہے جس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایک بندہ قضائے عمری کرنا چاہتا ہے یا ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو ان اللہ غفور رحیم لگا پھر وہ ہٹا دو۔ 19واں پارہ سورہ فرقان، اللہ رب العالمین نے فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، کہ ہم کے بدل کہ آپ سچی توبہ کریں جسے توبۃ نصوحا کہتے ہیں۔ بالکل، توبۃ نصوحا کیا ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، پھر شرمندگی کا اظہار کرے، پھر اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، مثلا بے نمازی تھا بے نمازی نہیں رہوں گا، پھر اس وعدے پہ پکا نظر بھی آئے، بالکل، اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کرے تو اللہ رب العالمین لکھوا، فرشتوں میرے لکھ دو ساری زندگی نے نمازیں پڑھیاں نے، اے جے ان اللہ غفور رحیم۔ بالکل، تو اللہ رب العالمین پچھلی ساری غلطیاں کوتاہیاں کمیاں سب معاف کر دیتے ہیں، یہی تو ان اللہ غفور رحیم ہے۔ بالکل، بے شک۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شہنشاہ، فلاں بندہ بڑا شہنشاہ ہے، آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، کسی کو بھی شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، شہنشاہ صرف اللہ ہے۔ اللہ، اس کے لیے میں ایک مثال دے کے نا بات کو واضح کروں، کسی انسان کے ساتھ کوئی بھی جتنا بھی بڑے دل کا ہے، چاہے وہ سخاوت میں ہے، چاہے وہ رحم دلی میں، کسی بھی، ساری اس میں صفتیں ہوں، اوصاف ہوں، سب کے سب، کتنی وہ لمیٹڈ ہے۔ آپ ایک بار اس کے ساتھ زیادتی کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، 4 بار، 5 بار، حد بالآخر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دشمنی کرے گا، بالکل دشمنی کرے گا۔ تو اسی طرح سیم آپ لوگ، اللہ رب العالمین نے آپ کو 100 سال عمر دی ہے، 99 سال 11 مہینے 29 دن 23 گھنٹے 59 منٹ 59 سیکنڈ آپ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، 1 سیکنڈ آپ کی زندگی باقی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ میری موت آ گئی، آپ فوراً کہتے ہیں یا اللہ مجھے معاف کر، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور تیرے نام جنت لگا دی، اسے کہتے ہیں شہنشاہ۔ یہ ہے شہنشاہ، یہ شہنشاہ کی تعریف ہے، بے شک۔ اور ویسے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جو میری رحمت ہے وہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان رحمتی واسعہ، بالکل اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے۔ لیکن اس میں لوگ یہ بھی توجیحات دیتے ہیں، اور خاص طور پہ کچھ اہل علم لوگ بھی ہیں، ویسے میں ان کو اہل علم کہتا ہوں، میرے سے تو علم میں زیادہ ہی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نفلی عمل جو ہے نا، کوئی بھی صدقہ وغیرہ ہے تو اس کی تو وہ چھوٹ ہے، لیکن فرض جو ہے جب تک ادا نہیں کیے جائیں گے نا، پچھلے بھی کوئی رہتے ہیں فرض، تو جب تک وہ پچھلے رہے ہوئے فرض بھی آپ ادا نہیں کریں گے تو ان کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو یہ توجیہ وہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ ہر نماز کے ساتھ آپ نے پڑھنی آپ کے اوپر کوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہماری اگر کوئی نمازیں رہ جاتی تھی تو ہم ان کی قضا نہیں دیتے تھے۔ اچھا، اس کی حدیث ہے؟ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، جو ہمارے روزے رہ جاتے تھے نا ان کی قضا ہم ضرور دیتے تھے، کیوں؟ نمازیں تو ہر روز 5 پڑھتے ہیں، کبھی کبھار رہ گئی تو یہ سال کے بعد ایک بار آنے ہیں، تو ان کی قضا تو ہم ضرور ہی دیتے تھے۔ جی بالکل بالکل۔
ماشاءاللہ حافظ صاحب، آپ نے بہت باخوبی طور پہ ہمیں سمجھایا ہے، اور شروع میں نے حافظ صاحب کا تعارف کروایا، لیکن میرے خیال میں تعارف ادھورا ہے۔ حافظ صاحب میرے ایک قسم کے استاد بھی ہیں، اور میں تو ان کو جو ہے عالم بھی مانتا ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، دین کا علم بھی رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے خدمت خلق کا بھی بڑا کام کر لیں۔ ہمارے لالیاں شہر کے اندر جو غرباء لوگ ہیں ان کے گھر تک جو ہے راشن وغیرہ پہنچاتے ہیں، تو خالصتاً اللہ کے لیے یہ سب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ آمین۔ تو ہمارا اللہ تعالیٰ بیٹھنا قبول فرمائے، جو نشستی، اور اللہ ہم سب کو جو ہے قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے بہت اچھا کام شروع کیا ہے جی، اور ہماری دعا ہے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ رب العالمین آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کی یہ محنت کوشش کاوش اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جی، اور اللہ رب العالمین آپ کے سب طرح کے معاملات میں ہر طرح کی آسانیاں فرمائے، آمین آمین۔ اور اللہ رب العالمین آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور آپ کے جتنے بھی جملہ احباب اس کام میں آپ کے ساتھ ہے، قدم بقدم آپ کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین سب کامیاب ناصر۔ آمین آمین۔ جزاک اللہ حافظ صاحب، آپ کا وقت دینے کا بھی شکریہ۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔